Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اور UAE کے درمیان ہونے والا امن معاہدہ اسرائیل 1948 میں بنا. 1948 میں بننے کے بعد یہ عرب ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ نہ ڈیولپ ہو سکے. لیکن آج جو امن معاہدہ ہوا ہے اسرائیل اور UAE کے درمیان، یہ تیسرا عرب ملک ہے UAE جس نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اور سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے بلکہ کہنا چاہیے قائم، کیونکہ اس سے پہلے سفارتی تعلقات نہیں تھے، قائم کرنے کے لیے پہلا قدم تھا. اور یہ کریڈٹ ٹرمپ اپنے صحرا اپنے سر باندھ رہے ہیں اس جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسرائیل اور UAE کے درمیان. اس سے پہلے مصر نے 1979 میں امن معاہدہ کیا تھا، جبکہ مصر پہلا ملک تھا، اور اس کے بعد دوسرا عرب ملک اردن تھا جس نے 1994 میں امن معاہدہ اسرائیل سے کیا تھا. اور یوں UAE تیسرا ملک بن چکا ہے. ہم ایک شعر بڑے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اور اب تک وہ شعر پڑھا جاتا ہے، شاید یہ شعر ہی رہے گا کہ ایک بار اور تو یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. جہاں نماز نہیں ہوتی، بعض اوقات وہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسرائیلی فوجی جوتوں کے ساتھ ہمارے قبلہ اول میں، ہماری مقدس ترین جگہ پہ گھس جاتے ہیں اور بے حرمتی کرتے ہیں اور ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو مظلوم فلسطینی ہیں جن کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا، جن کے ملک پر قبضہ کیا گیا، جن کے علاقوں پر قبضہ کیا. تو پاکستان ہمیشہ اس پر آواز اٹھاتا رہا ہے اور دنیا بھر کے مسلمان ملک اٹھاتے رہے ہیں. لیکن اب اسرائیل کا اثر و رسوخ بڑھنا شروع ہوا اس کانٹیکس میں کہ اسرائیل مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات بنانا شروع ہو گئے، سفارتی تعلقات قائم کرنا شروع ہو گئے. تو ہم یہ سمجھیں کہ اب اسرائیل جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پر مسلم امہ اس کو قبول کرتی جا رہی ہے. جلدی سے ہم اس پر بات کریں گے اور اس کے بعد ہم پروگرام کے جو ہمارے آج کے ٹاپکس ہوں گے ان پر جائیں گے. اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر چکے ہیں سینئر تجزیہ کار جناب اعجاز اوان صاحب. جناب صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر میرا پہلا سوال میں ٹرمپ کے ٹویٹ پہ پوچھ لیتا ہوں. ہیوج بریک تھرو ٹوڈے، ہسٹورک پیس ایگریمنٹ بٹوین آور ٹو گریٹ فرینڈ اسرائیل اینڈ دا UAE. ٹرمپ کریڈٹ لے رہے ہیں سر اس ڈیل کا؟ جی یقیناً انہیں کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے اور جس طریقے سے وہاں کرائی گئی ہے، اس میں ایک تو جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ بڑے کلیئر ونر ہیں اس معاملے میں کہ انہیں انتخابات سے پہلے وہ بڑی کامیابی مل گئی جو جیوش لوبی کو ان کی لائن میں لا کے کھڑا کر دے گی، ڈومیسٹک پولیٹکس میں بھی اور مڈل ایسٹ پولیٹکس میں بھی. تو یہ یقیناً اسی لیے وہ اتنے خوش ہو کر ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ بذات خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور دوسرا اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے اس طرح بھی ایک بڑی کامیابی ہے جو ہمارے لیے قابل افسوس ہے کہ اس ڈیل کے بعد جو انہوں نے کہا ہے کہ ادر مسلم کنٹریز ول فالو. تو اب اگر اردن، ایجپٹ اور اب UAE ہے اور اس کے بعد اگر کچھ اور مسلم ممالک ان کو تسلیم کرنے کی طرف بڑھتے ہیں اسرائیل کو، تو یقیناً مسلم امہ کو ڈیوائیڈ کرنے میں اسرائیل اور امریکہ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا سر اگر آپ کا یہ خدشہ درست ثابت ہو جاتا ہے؟ اگر اللہ نہ کرے پہلے تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا سر؟ دیکھیں پاکستان کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ آج تک ہم نے ریکگنائز نہیں کیا ان کو، اور پاکستان کی کوئی بھی سیاسی پارٹی جس طرح کا ہمارا ماحول بنتا ہے اور جس طریقے سے ہماری ایک جذباتی کیفیت ہے مسلمانوں پاکستانیوں کی، اس میں کوئی بھی سیاسی پارٹی اتنی بھاری قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ وہ فوراً اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے چل پڑے اور ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرے. کیونکہ یروشلم کا تقدس جس طریقے سے پامال اسرائیلی سولجرز کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہاں ان کا رویہ ہے اور جو پیلسٹینین مسلمانوں کے ساتھ وہ ظلم روا رکھے ہوئے ہیں، اس پہ اتنا بڑا ڈیسیژن پاکستان میں مجھے بہت جلد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. نہیں بہت جلد کیا مطلب؟ آپ کو بہت جلد سے کیا مراد لوں کہ ہو سکتا ہے کچھ اس پر ورکنگ ہو رہی ہے، بیک ڈور کچھ اقدامات ہو رہے ہیں کیا کہ فیوچر میں؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو رہے ہیں. اچھا، لیکن اگر آدھی مسلم امہ کل انہیں تسلیم کر لیتی ہے اور بڑے وہ عرب ممالک ان کو تسلیم کر لیتے ہیں تو یقیناً OIC میں تو ایک بہت بڑی ڈویژن آ جائے گی اور دو بڑے واضح. سر OIC کے حوالے سے کشمیر کو لے کے جو وزیر خارجہ کا بیان تھا، بڑی معذرت میں آپ کو بار بار ٹوک رہا ہوں سر کیونکہ میرے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہے، میں کچھ بات انفارمیشن آپ سے لینا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا آپ سے. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا OIC کو لے کے کشمیر ایشو کے حوالے سے. تو یہ جو سینیریو نظر آ رہا ہے مسلم امہ کو لے کے، OIC پاکستان کا سعودی عرب کے کردار پر ایک بیان، کیا یہ تمام باتیں اور آج UAE کا تسلیم کر لینا اسرائیل کو،
کیا یہ اتفاق ہے، یہ کچھ پری پلان ایک بڑا منصوبہ چل رہا ہے جس میں شاہ محمود قریشی ابھی بیان دے گئے، سعودی عرب کی جانب سے بھی ہمیں ایک سرد مہری نظر آتی ہے، اور آج جو کچھ ہوا سر؟ دیکھیں میں یوں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ ان دونوں مسائل کو، پیلسٹائن ہو یا کشمیر ہو، وہ اس کو ایک مذہبی بنیاد پہ یا مذہبی رنگ نہیں دینا چاہتے، نہ وہ اسے ایک مذہبی ایشو سمجھتے ہیں، وہ اسے ایک پولیٹیکل اور جغرافیائی حدود کا جھگڑا سمجھتے ہیں، جو مجھے لگ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں بڑی واضح پوزیشن لینے سے بہت سارے مسلم ممالک میں بہت بڑی ڈویژن ہے، اور او آئی سی نے بھی اس لیے کوئی واضح پوزیشن کشمیر پر اختیار ابھی تک اس لیے نہیں کی، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ وہ اس کو ایک پولیٹیکل ایشو سمجھتے ہیں جسے ہندوستان اور پاکستان کو آپس میں مل بیٹھ کے حل کرنا چاہیے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ اور ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ مذہبی بنیاد پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی ایک فیکٹر ہے سر، ایک چیز کلیئر کر دی، مطلب مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کے جواب میں میرے لیے ابہام رہ چکا ہے۔ میں سوال اس کانٹیکس میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو اسرائیل کے تعلقات مسلم کنٹریز سے بن رہے ہیں، ٹرمپ کریڈٹ لے رہے ہیں، کیا یہ اکیلا کریڈٹ ٹرمپ کا ہے یا مسلم ممالک خاص طور پر سعودی عرب بھی اسرائیل کے مسلم امہ کے ساتھ جو تعلقات بہتر استوار ہو رہے ہیں اس میں سعودی عرب کا کوئی رول ہو سکتا ہے سر بیک ڈور پہ؟ دیکھیں سعودی عربیہ نے ابھی تک کوئی پوزیشن اختیار نہیں کی، نہ انہوں نے ریکگنیشن کی بات کی ہے، نہ وہاں پہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آئی ہے فی الحال، لیکن آنے والے وقتوں میں یہ ڈویژن یا یہ ریکگنیشن کیا رخ اختیار کرتی ہے، کیونکہ جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مینی ادر مسلم کنٹریز وڈ فالو، تو اب ان کے ذہن میں کن مسلم ممالک کی طرف ان کا اشارہ ہے اور کہاں سے ان کو ایشورنسز ہیں، اس کو وقت پہ چھوڑتے ہیں، آنے والا وقت بتائے گا، بجائے اس کے کہ ہم کیا سارائی کریں۔ گاٹ دا پوائنٹ، اسرائیل کو تسلیم کرنا، دوسرے لفظوں میں فلسطین کے موجودہ نقشے کو اور موجودہ صورتحال کو تسلیم کرنا ہے، تو جو مسلم ملک جی سر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں پیلسٹینینز کو کیا ریلیف ملے گی، کس بات پہ ایگریمنٹ ہے، کیا ان کے وہ علاقے جن پر اسرائیل قابض ہو چکا ہے اور نئی آبادیاں بنا چکا ہے، کیا وہ ان سے دستبردار ہو جائے گا اور وہ علاقے پیلسٹین کے پاس آ جائیں گے؟ اگر ایسا ہوتا ہے اور امن قائم ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اگر پیلسٹائن کو مجبور کیا جاتا ہے کہ جو حصے پر قابض ہو چکا ہے اسرائیل اس کو آپ چھوڑ دو اور آپ شرنک ہو کر مزید چھوٹی ریاست قبول کر نہیں سر، میں جلدی سے بتا دیتا ہوں، وائنڈ اپ کر رہا ہوں، بہت شکریہ، سن لیجئے جاتے جاتے۔ اس ایگریمنٹ میں یہ بتایا گیا کہ مزید قابض نہیں ہوا جائے گا، جہاں ہیں وہاں ہیں، اور مسجد اقصی میں پرمیشن ہوگی کہ مسلمان جو یو اے ای سے جائیں گے وہ وہاں نماز ادا کر سکیں گے۔ دس از دی پوائنٹس جو ایگریمنٹ میں ہے سر۔ لیکن جو پہلا پرنسپل سٹینڈ تھا وہ تو یہ ہوا کرتا تھا کہ بیت المقدس کو ایک اوپن سٹی قرار دیا جائے گا، اس پر نہ اسرائیل کا وہ شہر ہوگا، جو سر ٹرمپ نے شیئر کیا ہے ایگریمنٹ، وہ میں نے پورا پڑھا ہے، اس میں نہیں ہے یہ بات سر، اس میں نہیں۔ اگر اس میں نہیں ہے تو میرے خیال میں پیلسٹائن کو بہت بڑی قربانی پیلسٹینین سے مانگی جا رہی ہے، اب وہ اس پر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا، اور ہم سب کو ویٹ اینڈ سی کی سچویشن ہے کہ دیکھتے ہیں کہ پیلسٹائن کیسے تسلیم کرتا ہے اور کون سے وہ ممالک ہیں جو اس لائن میں لگ کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر سکتے ہیں، اور ممالک ہیں اس کا خدشہ جنرل صاحب بھی ظاہر کر رہے ہیں اور ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں۔ بہت Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.